بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب دین پروردگار کی پناہ گاہ ہیں، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ اور وہ سامعین و ناظرین جو مسلسل ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، ان کے شکر گزار ہیں، اور ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ چونکہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور نئے سال 2025 کا آغاز بھی رجب سے ہو رہا ہے، لہذا کوشش یہ ہے کہ ان چند سیشنز میں جناب امیر المومنین کے ان مقامات کی ایک جھلک ہم دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکیں جو حقیقت میں امیر المومنین کی اپنی حسرت بھی ہے کہ کاش مجھے کوئی پہچاننے والا مل جاتا۔ کبھی کبھی جناب امیر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اور نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، میرے جانے کے بعد اور میری جگہ پہ کسی اور کے آنے کے بعد آپ مجھے پہچانو گے۔ یہ ایک موضوع ہے معرفت جناب امیر المومنین، معرفت ائمہ ہدیٰ۔ اس پہ انشاءاللہ کسی وقت گفتگو ہوگی۔ آج ہمارا موضوع ہے جناب امیر علیہ السلام دین الہی کی پناہ گاہ ہیں۔ اب ہم زیادہ اپنا مٹیریل جو ہے وہ اس کتاب سے پیش کریں گے، اور یہ کتاب کافی وقت خرچ کر کے نہج البلاغہ اور معرفت امام علی کے عنوان سے ہم نے جمع کی ہے۔ کوئی 750 صفحات کی کتاب ہے، اور ہمارے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، صاحبان مطالعہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج خطبہ نمبر 2 کا ایک چھوٹا سا حصہ، آخری حصے میں آپ جائیے گے تو اس میں یہ الفاظ ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہوم موضع سرہ، ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے وہ سر خدا کے امین۔ یہاں 8 صفات جناب امیر علیہ السلام نے اہل بیت کی بیان کی ہیں، جن میں سر فہرست بعد از نبی ذات جناب علی ہے۔ وہ سر خدا کے امین ہیں، اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں، یہیں سے ہم نے موضوع لیا ہے۔ علم الہی کا خزانہ ہے، حکمتوں کے مرجع ہیں، کتب آسمانی کی گھاٹیاں ہیں، دین کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ نے دین کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی کپ کپی دور کی۔ یہ جناب امیر علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے ہیں، عنوان دی ہے آل نبی۔ حقیقت میں اگر ائمہ ہدیٰ کے تعارف کے لیے ایک حدیث کو ہی مد نظر رکھا جائے تو میرے خیال میں وہ کافی ہے، اور وہ ہے حدیث کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اس ارشاد کو بیان فرمایا ہے، اور شیعہ سنی علماء نے کوئی 70 طریقوں سے حدیث ثقلین کو پیش کیا ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا وانہما لن یفترقا حتی یاردا علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت اہل بیت۔ جب تک ان سے تمسک رکھا ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں میرے سامنے پہنچیں گے۔ اس حدیث پہ بہت سارا کام ہوا ہے، اور اردو داں طبقے کے لیے البلاغ المبین سلطان مرزا مرحوم کی ایک بہترین کتاب ہے، اور اس کتاب کی پہلے حصے میں 3 حصوں پر مبنی ہے یہ کتاب۔ پہلے حصے میں کوئی 185 حوالوں کے ذریعے سے اس حدیث ثقلین کو لکھا ہے۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام کا ایک فرمان اسی ضمن میں یہ کہتا ہوں کہ گویا حدیث ثقلین کا خلاصہ اگر دیکھنا ہو تو علی علیہ السلام نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، اہل بیت کو وہی مقام دو جو قرآن کا بہترین مقام ہے۔ تو یہ ایک قسم کی حدیث ثقلین کی مختصر سی ایک یعنی خلاصہ ہے، اس کو اس بیس پہ دیکھیے۔ اب ہم ایک ایک فرمان، یہ جو امام نے فرمایا اس کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہوم موضع سرہ، جناب امیر فرماتے ہیں کہ اہل بیت سر خدا کے امین ہیں، یعنی اگر ذات توحید کے رازوں کو کہیں دیکھنا ہے تو اس کا خزانہ خود خدا نے بنایا ہے، اور وہ ہے اہل بیت کا سینہ، پیغمبر اکرم کا سینہ، اہل بیت کا سینہ۔
دوسرا جملہ جو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں وَلَجَعُ أَمْرِهِ، وہ ملجا جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو لجع امرہ، دین الہی کے حکم الہی کی پناہ گاہ ہیں، یعنی جس دور میں بھی دین کو خطرات لاحق ہوئے انہوں نے دین کو پناہ دی۔ اب یہ اس گھرانے کا ہی سلسلہ، وَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، یہ جناب ابو طالب کے بارے میں ہے۔ تو اس گھرانے کا سلسلہ جناب ابو طالب نے اپنے خاندان کو اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا ہے۔ ہم نہیں جاتے علامہ اقبال کی ان اشعار کی طرف کہ بحر حق در خاک و خون غلطی دیاست پس بنا لا الہ گردی دیاست، جیسے علامہ اقبال نے جناب سید الشہداء کو دین الہی کی بنیاد قرار دی ہے، تو یہاں خود جناب امیر علیہ السلام نے خود کو دین خدا کی پناہ گاہ قرار دیا ہے۔ اور وعیبت علم، اور علم الہی کا یہ خزانہ ہے۔ اب ایک ایک جملے کے لیے ایک ایک سیشن چاہیے جو ہم آپ کا وقت نہیں لینا چاہتے، بس اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آئیے رجب کا مہینہ 2024 میں ہم معرفت علی کے لیے کلام علی کو نہج البلاغہ کو پڑھیں، اور میں یہ دوسرے حصے سے آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ وَمَوْعِلُ حِكَمِهِ، اللہ کی حکمتوں کو اگر کہیں سے سمجھا جا سکتا ہے، حکمتیں پلٹ پلٹ کے اگر کہیں آتی ہیں تو یہ گھرانہ پیغمبر اکرم ہے۔ وقحوف کتب، اللہ کی تمام کتابوں، خواہ وہ قرآن مجید ہو، تورات و زبور و انجیل ہو، باقی آسمانی کتابیں ہوں، صحیفے ہوں، علی فرماتے ہیں کہ ان آسمانی کتابوں کی گھاٹیاں اور ان کے محفوظ کرنے کی بہترین جگہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ یہ جملہ خاص کر جو ہے اس کو ابن ابی الحدید معتزلی اس سنی عالم دین نے بہت پھیلا کے اور بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وجبال و دین، اہل بیت آل نبی دین الہی کے پہاڑ ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا والجبال اوتادا، اور اللہ نے ان پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا ہے۔ جناب مولانا شبیر احمد عثمانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جیسے کسی چیز میں میخ لگا دینے سے وہ چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، ایسے ہی ابتدا میں زمین جو کانپتی اور لرزتی تھی اللہ نے پہاڑ پیدا کر کے اس کے اضطراب اور کپ کپی کو دور کیا، گویا زمین کو ایک طرح کا سکون پہاڑوں سے حاصل ہوا۔ یہ جناب مولانا شبیر احمد عثمانی کی بات ہے۔ اب ذرا وہاں اوتاد کی جگہ پہ یہاں رکھیے ہوا جبال دین ہی، اہل بیت دین الہی کے پہاڑ ہیں۔ اور یہاں ابن ابی الحدید کے جملے کو عرض کروں اور گفتگو تمام کرتے ہیں۔ ابن ابی الحدید میں عربی چھوڑتا ہوں، وَهُمْ جِبَالُ دِينِهِ لَا يَتَحَلْحَلُونَ عَنِ الدِّينِ، ترجمہ بھی فقط ہم مختصر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابن ابی الحدید وہ دین کے پہاڑ ہیں جو دین سے جدا نہیں ہوتے، یا پھر دین ان کے وجود سے اس طرح ثابت و قائم ہے جس طرح زمین پہاڑوں کی وجہ سے ثابت ہے۔ وہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر دیکھیے، اور یہ ابن ابی الحدید معتزلی کی جلد نمبر 1 کے یہ جملات ہیں کہ وہ دین اہل بیت آل محمد دین کے پہاڑ ہیں جو دین سے جدا نہیں ہوتے، یا پھر معنی یہ ہے کہ دین ان کے وجود سے اس طرح ثابت و قائم ہے جس طرح زمین پہاڑوں کی وجہ سے ثابت ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین اپنے مکینوں سمیت کانپتی اور ڈگمگاتی رہتی۔ اگر آل محمد اس کے پناہ دینے والے نہ ہوتے، یہ پہاڑ بن کے اس کی حفاظت نہ کرتے، تو دین الہی زمین کی طرح کانپتا ہی رہتا اور ڈگمگاتا رہتا۔ اور آخری 2 جملے امام فرماتے ہیں اللہ نے ان کے ذریعے دین کی پشت کا خم سیدھا کیا۔ اگر کسی آدمی پہ بوجھ زیادہ ڈال دیا جائے تو وہ اس کی پشت، اس کی کمر جو ہے وہ جھک جاتی ہے، تو ان کے ذریعے سے دین کی جھکی ہوئی کمر کو مضبوط کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور دین کے پہلوؤں سے ضعف کی کپ کپی دور کی۔ تو یہ اللہ کی نمائندگی میں دین کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ ہم نے یہاں بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ آپ کا وقت نہ لیں۔ اگر فرصت ہو تو اس کتاب کو دیکھ لیجئے گا اور کوشش کیجئے معرفت امیر المومنین، کلام امیر المومنین سے حاصل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔